بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الخلق والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ اجمعین اما بعد۔ عزیز طلب، آج کتاب الہدایہ جو ثالث کا سبق نمبر 55 ہے، اور یہ سبق جنس ظہور العیب فی بعض المبیع کے متعلق ہوگا، اور کتاب کی عبارت ومن اشترى مما یکال او یوزن سے لے کر یکون رضا تک ہوگی۔ آتے ہیں سبق کے متعلقہ اصول کی طرف۔ تو اصل نمبر 1، التبعیض والتشخیص والشرکۃ عیب فی العروض والحیوانات دون المکیلات والموزونات، کہ ٹکڑے بنانا اور شرکت یہ عروض میں تو عیب ہے اور حیوانات میں بھی، نہ کہ مکیلات اور موزونات۔ اصل نمبر 2، تمییز الردی من الجید عیب فی المکیلات والموزونات، کہ جید کو ردی سے جدا کرنا یہ مکیلات اور موزونات میں عیب ہے۔ اصل نمبر 3، الشیئان اذا کان زوجین کالخفین فہما شیئان صورۃ وشیء واحد معنی، کہ جب دو چیزیں جوڑا کی شکل میں ہو، جیسے کہ دو موزے، تو یہ صورتاً تو دو چیزیں ہیں لیکن حقیقتاً اور معنی یہ ایک ہی چیز ہے۔ اصل نمبر 4، تفریق الصفقۃ قبل التمام لا یجوز وبعد التمام جائز، کہ قبل التمام تفریق صفقہ یہ جائز نہیں ہے اور بعد التمام جائز ہے۔ اصل نمبر 5، دلالت الرضا کصریح الرضا، دلالتاً جو رضا ثابت ہو وہ ایسا ہے گویا کہ صراحتاً رضا کا اظہار کیا گیا۔ اصل نمبر 6، کل تصرف يدل على رضا المشتری بالعیب یمنع الرد والرجوع بالنقصان، کہ ہر ایسا تصرف کہ جو مشتری کی عیب پر رضامندی پر دلالت کریں تو اس تصرف کی وجہ سے مشتری کا حق رد یہ بھی ختم ہو جائے گا اور رجوع بالنقصان کا حق بھی ختم ہو جائے گا۔ اصل نمبر 7، ما لا يمكن الاحتراز عنه يكون عفوا، کہ ہر وہ چیز جس سے احتراز ممکن نہ ہو وہ عفو ہے دفع حرج کے لیے۔ اصل نمبر 8، الاستحقاق لا يمنع تمام الصفقہ، کہ استحقاق یعنی اگر مبیع کا کوئی مستحق نکلا ہے تو استحقاق یہ صفقہ کے تمام ہونے سے مانع نہیں ہے۔ آتے ہیں سبق کے متعلقہ فصول کی طرف۔ تو اس سبق کے بعض متعلقہ فصول کو ہم گزشتہ سبق میں بیان کر چکے ہیں، کیونکہ وہ فصول اسی جنس کے متعلق تھی، تو یہاں پر ہم صرف وہ فصول ذکر کریں گے کہ جو اس جنس اور اس سبق کے متعلق ہو۔ تو جنس ہے ظہور العیب فی بعض المبیع، کہ اگر بعض مبیع میں عیب ظاہر ہو تو اس کا کیا حکم اور تفصیل ہے۔ تو اس جنس کو ہم نے دو فصول میں تقسیم کیا ہے۔ فصل نمبر 1، فصل المداوات، کہ مبیع میں کوئی بیماری نکلی، مثلا باندھ دی تھی، اس میں کوئی زخم تھا یا جانور میں کوئی بیماری تھی اور مشتری نے اس کا علاج معالجہ شروع کیا، تو یہ مداوات، علاج اور معالجہ یہ دلالتاً رضامندی کی دلیل ہے، لہٰذا اس کی وجہ سے اس کا خیار عیب ساقط ہو جائے گا۔ فصل نمبر 2، فصل الرکوب، کہ جانور خریدا تھا اس پر سوار ہوا، تو اس کی تفصیل ہے۔ اگر واپس کرنے کے لیے یہ سوار ہوا ہے تو اس سے خیار ساقط نہیں ہوتا، اور اگر اپنی ضرورت کی وجہ سے اس پر سوار ہوا ہے تو یہ اس کی دلالتاً رضامندی کی دلیل ہے، لہٰذا اس سے خیار ساقط ہو جائے گا بشرط کہ اس کو عیب کا، یعنی جو اس میں عیب ہے اس کا علم ہو۔ اور اگر جانور کو پانی پلانے کے لیے لسقی لے کر جا رہا ہے اور ضرورت کی بنا پر وہ سوار ہوا تو اس صورت میں بھی خیار ساقط نہیں ہوگا۔ یا جو ہے وہ بازار جا رہا ہے جانور کے لیے چارہ خریدنے کے لیے اور مسافت بہت طویل ہے، اگر یہ جانور پر سوار نہیں ہوتا تو وہ وہاں تک جانا مشکل ہے یا جانے سے عاجز ہے، یا وہ جو چارہ ہے وہ اتنا زیادہ ہے کہ وہ خود نہیں اٹھا سکتا، اس کے لیے جانور کو لے کر جا رہا ہے، تو اس صورت میں اگر یہ جانور پر سوار ہو جائے تو یہ اس کی رضامندی کی دلیل نہیں ہے، لہٰذا اس صورت میں جو ہے اس کا خیار ساقط نہیں ہوگا۔ آتے ہیں عبارت کی طرف۔ قال ومن اشترى شيئا مما يقال او يوزن فوجد ببعضه عيبا رده كله او اخذه كله
ومراده بعد القبض لأن المكيل إذا كان من جنس واحد فهو كشيء واحد ألا يرى أنه يسمى باسم واحد وهو الكر ونحوه. وقيل هذا إذا كان في وعاء واحد، فإذا كان في وعاءين فهو بمنزلة عبدين حتى يرد الوعاء الذي وجد فيه العيب دون الآخر. اور جس شخص نے کوئی چیز مکیلات یا موزونات کے قبیل میں سے خریدی اور پھر اس کے بعد میں عیب پایا تو یا کل واپس کرے گا یا کل خریدے گا، اور اس سے مراد بعد القبض ہے، اس لیے کہ مکیل یہ جب جنس واحد سے ہو تو وہ ایک شے کی مانند ہوتا ہے، کیا نہیں دیکھتے کہ اس کو ایک ہی نام دیا جاتا ہے جیسا کہ کر وغیرہ. اور کہا گیا ہے کہ یہ معاملہ اس صورت میں ہے کہ جب یہ ایک برتن میں ہو، اگر یہ دو برتنوں میں ہو تو یہ دو غلاموں کی مانند ہے، یہاں تک کہ صرف وہی برتن واپس کرے گا جس میں عیب پایا ہے، نہ کہ دوسرا. وَمَنِ اشْتَرَى شَيْئًا، اس عبارت میں یہ مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ ایک شخص نے مکیلی یا موزونی اشیاء میں سے کوئی چیز خریدی اور پھر اس کے بعد حصے میں عیب پایا، تو کیا مشتری کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اس معیوب حصے کو واپس کریں اور جو سلیم ہے وہ اپنے پاس روکے رکھیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ مشتری کو یہ اختیار حاصل نہیں ہے، بلکہ یا تو کل مبی واپس کرے گا یا کل اپنے پاس روکے رکھے گا. دلیل اس کی یہ ہے کہ مکیلی اشیاء جب جنس واحد سے ہو تو وہ ایک ہی شے کی مانند ہے، تو جیسے ایک شے کی صورت میں اگر اس میں کوئی عیب نکلتا ہے تو بعض حصے کو واپس نہیں کیا جاتا بلکہ کل مبی کو واپس کیا جاتا ہے. جیسے کہ کپڑا ہے، اس میں کوئی عیب نکلا تو یہ نہیں ہوتا کہ صرف وہ معیوب حصہ کاٹ کے واپس کیا جائے اور جو سلیم ہے اپنے پاس روکے رکھا جائے، بلکہ کل کپڑا واپس کیا جاتا ہے. تو جیسے کپڑا کل واپس کیا جاتا ہے، ایسی مکیلی اور موزونی اشیاء چونکہ ایک چیز ہے اس لیے وہ بھی کل واپس کی جائے گی. اور شے واحد ہونے کی دلیل کیا ہے؟ تو صاحب ہدایہ فرما رہے ہیں کہ اس کو ایک ہی نام دیا جاتا ہے کہ کر، یعنی ایک کر گندم یا ایک من گندم، تو نام بھی ایک ہے، تو یہ بھی اس بات پر دلالت ہے کہ یہ شے واحد ہے. ومرادہ بعد القبض، اس عبارت میں صاحب ہدایہ اس طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں کہ مکیلات اور موزونات کے قبیل میں سے جو اشیاء ہے ان کے بارے میں قبل القبض اور بعد القبض حکم ایک ہے کہ بعض حصے کو واپس نہیں کیا جا سکتا. اور اس کے علاوہ جو اشیاء ہے غیر مکیل یا غیر مثلا دو غلام ہے، تو اب اگر ایک غلام میں عیب نکلتا ہے تو قبل القبض تو یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک غلام واپس کیا جائے، البتہ بعد القبض یہ ہو سکتا ہے. تو مکیلات اور موزونات قبل القبض اور بعد القبض دونوں صورتوں میں حکم ایک ہی ہے کہ بعض واپس نہیں کر سکتا، اور اس کے علاوہ جو اشیاء ہے قبل القبض تو بعض حصہ واپس نہیں کر سکتا، البتہ بعد القبض کیا جا سکتا ہے. وقیل، یہ بعض مشائخ کا قول نقل فرمایا ہے کہ یہ مسئلہ اس صورت میں ہے کہ جب یہ مکیلات یا موزونات ایک برتن میں ہو، اور اگر دو برتنوں میں ہو تو اگر ایک برتن میں عیب نکلتا ہے تو صرف اس خاص برتن کو واپس کیا جا سکتا ہے، جیسا کہ غلام کو واپس کیا جا سکتا ہے بعد القبض. لیکن اصح قول یہ ہے کہ جو اوپر ذکر کیا گیا، جیسا کہ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے اور اسی طرح کفایہ عنایہ میں اس کی طرف اشارتاً اور کنایتاً بات کی گئی ہے. آتے ہیں اگلی عبارت کی طرف. قال وَلَوِ اسْتُحِقَّ بَعْضُهُ فَلَا خِيَارَ لَهُ فِي رَدِّ مَا بَقِيَ لِأَنَّهُ لَا يَضُرُّهُ التَّبْعِيضُ وَالِاسْتِحْقَاقُ لَا يَمْنَعُ تَمَامَ الصَّفَقَةِ لِأَنَّ تَمَامَهَا بِرِضَى الْعَاقِدِ لَا بِرِضَى الْمَالِكِ وَهَذَا إِذَا كَانَ بَعْدَ الْقَبْضِ. أَمَّا لَوْ كَانَ ذَلِكَ قَبْلَ الْقَبْضِ لَهُ أَنْ يَرُدَّ مَا بَقِيَ لِتَفَرُّقِ الصَّفَقَةِ قَبْلَ التَّمَامِ. قال وَإِنْ كَانَ ثَوْبًا وَاحِدًا فَلَهُ الْخِيَارُ لِأَنَّ التَّشْخِيصَ فِيهِ عَيْبٌ وقد كان وقت البيع حيث ظهر الاستحقاق بخلاف الوكيل والموزون. اور اگر بعد مبی کا کوئی مستحق نکلا تو مشتری کو باقی ماندہ کے واپس کرنے کا خیار نہیں ہوگا، اس لیے کہ مکیلی یا موزونی کو ٹکڑے کرنا ضرر نہیں دیتا اور استحقاق صفقہ کے تمام ہونے سے مانع نہیں ہے، اس لیے کہ صفقہ کا تمام ہونا یہ عاقد کی رضامندی پر موقوف ہے، نہ کہ مالک کی رضامندی پر، اور یہ اس صورت میں ہے کہ جب استحقاق بعد القبض نکلے. بہرحال اگر قبل القبض نکلے تو مشتری کو باقی ماندہ واپس کرنے کا حق ہوگا قبل التمام صفقہ کے تفرق کی وجہ سے. اور اگر یہ مبی کپڑا ہو تو مشتری کو خیار ہوگا، اس لیے کہ ٹکڑے کرنا کپڑا میں عیب ہے اور یہ عیب بے کے وقت موجود تھا، چنانچہ استحقاق ظاہر ہوا برخلاف مکیلی اور موزونی اشیاء کے.
یہاں سے یہ مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ اگر مکیلات اور موزونات کی قبیل میں سے کوئی چیز خریدی گئی اور پھر قبضہ کرنے کے بعد بعض مبیع کا کوئی مستحق نکلا تو کیا مشتری کو باقی ماندہ واپس کرنے کا اختیار ہے کہ نہیں ہے؟ تو صاحب ہدایہ فرما رہے ہیں کہ مشتری کو باقی ماندہ واپس کرنے کا اختیار نہیں ہے۔ تو اس پر ایک اعتراض ہوگا کہ آپ پہلے بیان کر چکے ہیں کہ مکیلات اور موزونات یہ شے واحد کی مانند ہے، تو شے واحد میں جب کوئی عیب پیدا ہوتا ہے تو اس صورت میں کل واپس کرنے کا مشتری کو خیار ہوتا ہے، جیسا کہ کپڑا ہے، کپڑے میں اگر کوئی عیب پیدا ہوتا ہے، کوئی مستحق نکلتا ہے تو کل کپڑا واپس کیا جاتا ہے، اور یہاں پر مکیلات اور موزونات شے واحد ہونے کے باوجود بھی باقی ماندہ واپس کرنے کا اختیار مشتری کو نہیں دیا جاتا۔ تو دونوں میں فرق کیا ہے؟ تو صاحب ہدایہ فرما رہے ہیں کہ دونوں میں فرق یہ ہے کہ مکیلات اور موزونات اس میں تبعیض اور تشخیص جو ہے یعنی ٹکڑے بنانا یہ مضر نہیں ہے، لہٰذا اس صورت میں مشتری کو اختیار نہیں ہوگا، اور کپڑے کی صورت میں تشخیص اور تبعیض چونکہ عیب ہے لہذا مستحق نکلنے کی صورت میں مشتری کو باقی ماندہ واپس کرنے کا خیار ہوگا۔ والاستحقاق لا يمنع تمام الصفقہ، یہاں سے ایک دوسرے اعتراض کا جواب ہے۔ اعتراض یہ ہے کہ مشتری کو باقی ماندہ واپس نہ کرنے کا اختیار یہ تفریق صفقہ کو مستلزم ہے، یعنی اس سے اختیار چھیننا، اسے بات لازم آتی ہے کہ صفقہ قبل التمام متفرق ہو، کیونکہ صفقہ مالک اور مشتری دونوں کے رضامندی سے تام ہوتا ہے، اور یہاں پر جو مستحق نکلا ہے وہ راضی نہیں ہے، اس لیے تو انہوں نے اپنا مستحق جو حصہ ہے جس میں اس کا حق ثابت ہوا ہے واپس لیا ہے، تو جب اس کی رضامندی ثابت نہیں ہوئی تو عقد تام نہیں ہوا، صفقہ تام نہیں ہوا، اور جب صفقہ تام نہیں ہوا تو یہ تفریق الصفقہ قبل التمام ہوا جو کہ ناجائز ہے۔ تو اس کا جواب صاحب ہدایہ نے ان الفاظ میں دیا ہے کہ استحقاق یہ تمام صفقہ سے مانع نہیں ہے، استحقاق کے ہوتے ہوئے بھی صفقہ تام ہو جاتا ہے، جیسے کہ ہم اصول میں بیان کر چکے ہیں، اور صفقہ تام ہوتا ہے متعاقدین کی باہمی رضامندی سے، نہ کہ مالک کی رضامندی سے۔ یہاں پر متعاقدین دونوں رضامند ہے، اگرچہ مستحق جو کہ مالک ہے وہ رضامند نہیں ہے، تو رضامندی جو ہے وہ عاقد کی معتبر ہے نہ کہ مالک کی۔ تو جب عاقدین دونوں راضی ہے صفقہ تام ہوا، اور جب صفقہ تام ہوا تو بعد التمام تفریق الصفقہ جائز ہے، مستحق نکلنے کی صورت میں مشتری کو باقی ماندہ واپس کرنے کا اختیار نہیں ہوگا۔ آگے صاحب ہدایہ فرما رہے ہیں کہ اوپر جو مسئلہ بیان کیا گیا ہے یہ اس صورت میں ہے کہ مشتری نے مبیع پر قبضہ کیا ہو، اور اگر قبضہ نہیں کیا ہے تو اس صورت میں چونکہ یہ جو صفقہ ہے یہ تام ہوتا ہے متعاقدین کی رضامندی اور اسی طرح قبضہ سے، تو متعاقدین کی رضامندی تو اگرچہ پائی گئی ہے لیکن مشتری کا قبضہ نہیں پایا گیا، لہٰذا اس کی طرف سے عقد تام نہیں ہے، تو قبل تمام تفریق الصفقہ لازم آئے گا، لہذا اس صورت میں مشتری کو باقی ماندہ واپس کرنے کا اختیار ہوگا۔ وَإِنْ كَانَ ثَوْبًا، اس عبارت میں یہ مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ اگر مبیع کپڑا ہو تو اس صورت میں اس کو خیار حاصل ہوگا، کیونکہ کپڑا میں تبعیض اور تشخیص اور شرکت یہ عیب ہے، اور یہ عیب بے سے پہلے بھی موجود تھا، کیونکہ مستحق ابھی تو نہیں بنا ہے بلکہ تو بائی کے پاس جب یہ چیز تھی اس وقت بھی یہ مالک تھا، تو یہ تبعیض اور تشخیص اور شرکت کا عیب بائی کے پاس تھا، اور جو عیب بائی کے پاس سے آتا ہے تو اس صورت میں مشتری کو رجوع بالنقصان یا واپس کرنے کا حق حاصل ہوتا ہے، برخلاف مکیلے اور موزونی اشیاء کے کہ ان میں چونکہ تبعیض اور تشخیص یا عیب نہیں ہے، لہذا جب عیب نہیں ہے تو اس صورت میں اس کو واپس کرنے کا خیار بھی نہیں ہوگا۔ آتے ہیں اگلے عبارت کی طرف، قال ومن اشترى جارية فوجد بها قرحا فداواها أو كانت دابة فركبها في حاجته فهو رضا، لأن ذلك دليل قصده الاستبقاء بخلاف خيار الشرط، لأن الخيار هناك للاختبار وأنه بالاستعمال فلا يكون الركوب مسقطا. قال وإن ركبها ليردها على بائعها أو ليسقيها أو ليشتري لها علفا فليس ذلك برضا.
اور جس شخص نے باندی خریدی پھر اس میں زخم پایا اور علاج معالجہ کروایا یا جانور تھا اپنی حاجت کے لیے اس پر سوار ہوا تھی اس کی رضامندی ہے، اس لیے کہ سب کچھ باقی رکھنے کے قصد کی دلیل ہے، برخلاف خیاری شرط کے کہ خیار وہاں جانچ پڑتال کے لیے ہے اور جانچ پڑتال استعمال پر موقوف ہے، لہذا اس صورت میں سوار ہونا مسقط للخیار نہیں ہوگا، اور اگر بائیں کی طرف واپس لوٹانے کے لیے یا پانی پلانے کے لیے یا جانور کے لیے چارہ خریدنے کے لیے اس پر سوار ہوا ہے تو اس کی رضامندی نہیں ہوگی۔ اس عبارت میں یہ مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ ایک شخص نے کوئی باندی خریدی یا جانور خریدا اور خریدنے کے بعد اس میں کوئی عیب پایا، تو اگر اس مشتری کی طرف سے کوئی ایسا فعل صادر ہو کہ جو اس کی رضامندی پر دلالت کرے تو اس سے اس کا خیار عیب ساقط ہو جائے گا۔ مثلا باندی خرید، اس میں کوئی زخم پایا، علاج معالجہ شروع کروایا، یا جانور تھا اس پر سواری کی اپنی ضرورت کے لیے اس پر سوار ہوا، تو یہ افعال ایسے ہیں کہ جو دلالتاً اس کی رضامندی پر دلالت کرتے ہیں، تو جب عیب کے ہوتے ہوئے مشتری کی رضامندی دلالتاً یا صراحتاً ظاہر ہو جائے تو اس کا یہ حق یہ ساقط ہو جاتا ہے، برخلاف خیار شرط کے کہ خیار شرط کی صورت میں اگر مشتری مبی استعمال کرتا ہے تو اس صورت میں استعمال کرنے کی وجہ سے اس کا یہ حق جو ہے یہ ساقط نہیں ہوگا، اس لیے کہ خیار رکھا ہی اسی لیے جاتا ہے کہ اس چیز کی جانچ پڑتال کی جائے، اور جانچ پڑتال بغیر استعمال کے ممکن، مثلا گاڑی خیار شرط کے ساتھ خریدی، ابھی سوار ہوتا ہے، چلاتا ہے گاڑی کو، تو یہ سوار ہونے سے خیار شرط ساقط نہیں ہوگا، کیونکہ یہ جو خیار رکھا ہے اسی لیے تو رکھا تھا کہ میں اس گاڑی کی جانچ پڑتال کروں کہ اس میں کوئی خرابی کوئی مسئلہ تو نہیں ہے، اور مسئلہ اسی وقت معلوم ہوگا کہ جب اس گاڑی کو استعمال کرے گا، لہٰذا خیار شرط کی صورت میں استعمال کرنے کی وجہ سے مشتری کا خیار ساقط نہیں ہوگا۔ قال وَإِن رَكِبَهَا لِيَرُدَّهَا عَلَى بَائِعِهَا، کہ اگر جانور پر سواری اس لیے کی ہے کہ تاکہ اپنے مالک کی طرف واپس کریں، یا پانی پلانے کے لیے جانور کو لے کر جا رہا ہے اور اس صورت میں وہ اس پر سوار ہوا، یا اس کے لیے چارہ خرید رہا ہے، تو یہ افعال چونکہ رضامندی پر دال نہیں ہے، اس لیے ان افعال کی وجہ سے اس کا خیار ساقط نہیں ہوگا۔ آتے ہیں اگلی عبارت کی طرف، اما الرکوب فللرد فلانه سبب الرد والجواب في السق واشتراء العلف محمول على ما اذا كان لا يجد بدا منه اما لصعوبتها او لعجزه او لكون العلف في عدل واحد، واما اذا كان يجد بدا منه لانعدام ما ذكرنا يكون رضا۔ جہاں تک واپس کرنے کے لیے سوار ہونے کی بات ہے تو اس لیے کہ یہ رد کرنے کا سبب ہے، اور پانی پلانے یا چارہ خریدنے میں حکم اس پر محمول ہے کہ جب اس کو اس کے بغیر چارہ کار نہ ہو، یا تو مشکل ہونے کی وجہ سے، یا اس کے عاجز ہونے کی وجہ سے، یا چارے کا ایک گٹھڑی میں ہونے کی وجہ سے، ہماری ذکر کردہ اشیاء کے نہ ہونے کی وجہ سے اگر اس کو اس کے بغیر چارہ کار ہو تو یہ اس کی رضامندی ہوگی۔ یہاں سے صاحب ہدایہ وجوہات ذکر فرما رہے ہیں کہ رد کرنے کے لیے رکوب کی وجہ سے، اس وجہ سے تو اس کا حق ساقط نہیں ہوگا کہ یہ واپس کرنے کا سبب ہے، یعنی سواری ہے تو سوار ہو کر ہی واپس کرے گا، یا اگر جانور کو پانی پلانے کے لیے لے کر جا رہا ہے یا چارہ خریدنے کے لیے لے کر جا رہا ہے تو اس صورت پر محمول ہے کہ اس کے بغیر چارہ کار نہ ہو، یعنی پانی پلانے کی جگہ بہت زیادہ دور ہے یا چارہ خریدنے کی جگہ وہ دور ہے، اور یہ شخص کمزور ہے، ضعیف العمر ہے، سوار ہوئے بغیر یہ نہیں جا سکتا، تو اس صورت میں اگر سوار ہوتا ہے تو سوار ہونے کی وجہ سے اس کا حق ساقط نہیں ہوگا، لیکن اگر یہ اعذار نہیں ہے، اس کے بغیر کام چل سکتا ہے، اس کے باوجود بھی یہ سوار ہوتا ہے، تو اس رکوب کی وجہ سے اس کا حق ساقط نہیں ہوگا، کیونکہ اس کی رضامندی کی دلیل ہے، اور جب مشتری کا مبی کے عیب پر رضامندی ظاہر ہو جائے تو اس سے اس کا خیار ساقط ہو جاتا ہے۔ تو آج کے سبق کو ہم اسی پر ختم کرتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔